ریاست مدینہ کے دوسرے بڑے لیڈر صدیق اکبر کا انتقال کے وقت حال کیا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک چادر بیت المال سے لی تھی، وہ اوڑھتے تھے، اور ایک مشکیزہ لیا تھا جس میں پانی بھرتے تھے، اور ایک پیالہ تھا جس کو آپ چوری کہتے ہیں، چوری بنا کے رات کے وقت تناول کرتے تھے۔ جب 7 جمادی الثانی کو بیمار ہوئے اور پھر 22 تک یہ سلسلہ جاری رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھا سکی اور اپنے اس وقت کا جو دفتر تھا اس میں بھی نہیں جا سکے، تو روح نکلنے سے پہلے اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ 3 چیزیں بیت المال کی ہیں میرے زیر استعمال، ایک چادر ہے، ایک مشکیزہ ہے، اور ایک وہ پیالہ ہے جس میں میں اپنی رات کی روٹی کھاتا ہوں۔ صدیق کی روح قبض ہو جائے تو پیالہ بھی واپس کر دینا، چادر بھی واپس کر دینا، اور کولر بھی واپس کر دینا۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرے باپ کی روح نکل گئی تو میرا باپ لوگوں کا خلیفہ نہ رہا، لوگوں کا حاکم نہ رہا، میں نے حکم دیا اپنے خدام کو کہ یہ پیالہ بھی اٹھاؤ اور یہ کولر بھی اٹھاؤ، یہ چادر بھی اٹھاؤ اور عمر کو جا کے پیش کر دو۔ جب عمر کو دیا گیا تو انہوں نے جب اس بوسیدہ چادر کی طرف دیکھا، ہائے ہائے، اس مٹی کے پیالے کی طرف دیکھا، اس کولر کی طرف دیکھا، تو کہنے لگے ام المومنین نے یہ کیا بھیجا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے حاکم وقت کے تصرف میں رہنے والی مملکت کی چیزیں تھیں جو آج صدیق نے واپس کی ہیں۔ فاروق اعظم خلیفہ تھے، زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد صدیق نے دنیا جب تک قائم ہے اس مسلمان حکمران آئیں گے تمام کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ جب قیامت کے دن کچہری لگے گی تو بھیا میں تو پاکستان کے لوگوں کو جانتا ہوں نا، میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو جانتا ہوں نا، میں تو زرداری کو جانتا ہوں نا، میں تو نواز شریف کو جانتا ہوں نا، میں تو عمران خان کو جانتا ہوں نا۔ جب قیامت کے دن کچہری لگے گی اور ان سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا تھا، میرا رب فرمائے گا کہ میرے حبیب کے صدیق کا گزارا کیسے ہوتا تھا، میرے صدیق کا گزارا کیسے ہوتا تھا، کیسے حساب دو گے؟ کیا باتیں کرتے ہو صاحب ریاست مدینہ کی، کیا کہنے ریاست مدینہ کا، بغیر وضو کے ریاست مدینہ کا نام لینا بھی آسان نہیں ہے۔ ایک دن آپ کے والد نے کہا کہ کیا ہے تو اس محمد کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کھینچ کے تھپڑ مار دیا ابو قحافہ کو، خون بہنے لگ گیا منہ سے۔ حضور کو پتہ چلا، فرمایا صدیق اپنے باپ کو کیوں مارا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی گستاخی کی ہے، باپ میرا کافر ہے، آپ کی گستاخی کی ہے۔ صدیق آپ کا غلام ہے، صدیق کا باپ آپ کی گستاخی کرے گا، ابھی تو میں نے تھپڑ مارا ہے، میں اس کا سر اس کے دھڑے سے جدا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق نرمی سے کام لے۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، جو آپ کی گستاخی کرے گا میں اسے قتل کروں گا، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا خون ہو۔ ریاست مدینہ تو یہ ہے، تم تو ایک سفیر نکالنے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے جتن کرتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ ہم 20 اپریل تک بات کریں گے، تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ تمہارے منہ کو ججتا نہیں ریاست مدینہ۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی آپ کی گستاخی کرے گا میں اسے معاف نہ کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق باپ سے نرمی کرو۔ پھر میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ صدیق میری وجہ سے اپنے باپ کو تھپڑ مارتا ہے، اے اللہ صدیق کے باپ کو بھی ایمان دے دے۔ اللہ نے صدیق کے باپ میں ایمان کو ڈال دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی بن کے آئے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تھے نا، ہمارے حکمران تو نہ دین کے نہ دنیا کے کسی چیز کے بھی نہیں ہیں، جب خلیفہ بنے تھے نا تو رات کے وقت ایک مدینہ المنورہ کی نابینا خاتون تھی، نابینا، ابن سعد نے اس کو لکھا، فاروق اعظم کا معمول تھا کہ رات کو جا کے اس کے مشکیزہ میں پانی بھر دیتے، جھاڑو دے دیتے، اس کو روٹی پکا کے دے دیتے۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو دن میں چکر لگایا مدینہ کا، تو پورے مدینہ میں ایک کمزور اور ضعیف اور نابینا خاتون ملی، اس کی جھوپڑی، تو سوچا کہ سارا مدینہ سو جائے گا تو آج اپنی عوام کے گھر میں جاؤں گا، اس کو کام کاج کروں گا۔ یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ۔
رات کے وقت آئے، اس بوڑھیا کو کھانا بھی کھلایا، مشکیزہ پانی کا بھی بھر دیا اور چلے گئے۔ فاروق اعظم اپنے ٹائم سے آیا تو دیکھا اس بوڑھیا کا کام پہلے ہو چکا تھا۔ سوچنے لگے ایسا کون ہے کہ ساری زندگی میرا یہ عمل رہا، آج کسی نے پہلے کر دیا، دوسرے دن آئے تو پھر پہلے، تیسرے دن آئے تو پھر پہلے، چوتھے دن آئے تو پھر پہلے۔ کہنے لگے آج فاروق سوئے گا نہیں، آج فاروق پہلے ہی جا کے کھڑا ہوگا، دیکھے گا کہ اس کا کام کون کرتا ہے۔ فاروق کہتے ہیں کہ میں اس بوڑھیا کی، یہ عوامی بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کی عوام سے یہ لوگ کیسے ان کی دلجوئی اور خیرخواہی اور ہمدردی کرتے تھے۔ خیمے کے پیچھے بیٹھ کے صدیق اکبر ہے، وقت کے خلیفہ ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور دینی اور دنیاوی امور کے مالک ہیں۔ آئے، ان کا پانی بھرا، اپنے ہاتھ سے روٹی پکائی، بوڑھیا کو کھلا دی۔ جب جانے لگے فاروق نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ فاروق کہنے لگے تم جب خلیفہ نہیں تھے تو نیکی میں تم ہم سے سبقت لے جاتے تھے، آج ہم نے سمجھا کہ تم خلیفہ بن کے اپنے گھر میں رہو گے، عمر خوب نیکیاں کرے گا۔ صدیق کہنے لگا پہلے سبقت میں کمی تھی، اب ہم مسلمانوں کے لیڈر ہو گئے ہیں، ہر کمزور کو روٹی کھلانا یہ صدیق کی حکومت کا کام ہے۔ اب نابینا اور کمزور کا تم کام نہیں کرو گے، صدیق کام کرے گا۔ کوئی ہے ایسا؟ اور پھر